اپنے مطالعے میں اب تک کی دنیا کے جتنے لوگ گزرے ہیں محمد صاحب جیسا دنیا میں اور دین میں دونوں اعتبار سے کامیاب انسان نہیں دیکھا۔ 10 سال پہلے ایک بڑے مولانا کتاب لکھے، ان کے ہی زمانے کے ایک بڑے مولانا کتاب لکھی، ہر عالم کو معلوم، اس کے باوجود پھر کتاب لکھی۔ ایک بہت بڑا یہودی رائٹر گزرا ہے، اس نے 100 عظیم آدمی اس نام سے ایک بک لکھی۔ 100 عظیم آدمی، بہت سے بھائیوں نے دیکھا ہوگا، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی آ گئی اور کئی زبانوں میں۔ تو اس میں دنیا کے 100 عظیم انسانوں میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھتا ہے۔ اور کتنا لکھا؟ صرف 5 صفحوں میں لکھا۔ آپ غور کر کے دیکھو ذرا، اتنا بڑا رائٹر، دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا تذکرہ اسے کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ 5 صفحوں میں لکھ دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ غیر مسلم ہو کر نبی کی سیرت کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا؟ سوچو نا، ایک مرتبہ پڑھنے پر تو نہیں لکھ سکے گا نا، کتنے بار پڑھا ہوگا؟ تب جا کر تو 5 صفحوں میں لکھا۔ میں نے پڑھے وہ پورے صفحے، اور مجھے بھی لگا کہ یار واقعتاً اس نے 5 صفحوں میں کیسا سمیٹ دیا۔ بچپن سے لکھتا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، ان کا بچپن مختصر ایسے گزرا، اور وہ لوگوں میں اس طریقے سے معروف تھے، وہ ایسے علاقے میں پیدا ہوئے تھے جو پوری دنیا میں ایک بنجر علاقہ کہا جاتا تھا، جہاں ترقی کی کوئی امید نہیں تھی، جہاں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 5 ہی صفحوں میں۔ پھر عمر کے اس حصے میں پہنچے تو وہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، ایسا تفصیل بتاتے بتاتے پھر غزوات کا ذکر، وہ ان کے اخلاق کا ذکر، وہ سب آ گیا 5 صفحے۔ لیکن ان 5 صفحوں کے لکھنے سے پہلے شروع کے 4 سطر میں کیا لکھا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں لکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پہلا نام محمد صاحب کا کیوں لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جواب دیتا ہے خود، اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے مطالعے میں اب تک کی دنیا کے جتنے لوگ گزرے ہیں محمد صاحب جیسا دنیا میں اور دین میں دونوں اعتبار سے کامیاب انسان نہیں دیکھا۔ وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ وہ 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب برپا کرے دنیاوی، کہتا ہے کہ عرب کے علاقے میں اتنا بنجر علاقہ کہ کوئی وہاں پر امید نہیں تھی تبدیلی کی، صرف 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں پورے عرب کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور دینی اعتبار سے ایسا انقلاب لایا کہ آج تک جتنے فالوورز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اتنے کسی کو نہیں ملے۔ 1400 سال سے آج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے، دل میں محبت کے سمندر ڈوبے ہوئے۔ غیروں نے اقرار کیا، اپنوں نے اقرار کیا، نعت لکھنے والے نعت لکھتے ہیں، کلام لکھنے والے کلام لکھتے ہیں، ان کلاموں کو غور سے اگر سنیں گے تو دل پر ایک اثر ہوتا ہے کہ اتنا بھی کوئی کسی کو چاہ سکتا ہے جتنا کوئی مسلمان اپنے نبی کو چاہتا۔ کیسا کیسا تذکرہ اللہ کے نبی کا، الگ الگ انداز سے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بڑی محبت میں ڈوب کر لکھا، محبت میں ڈوب کر کہا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لکھنے والوں نے اشعار لکھے، لکھنے والوں نے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے ظاہر اور باطن کی خوبیوں کو محفوظ کیا، تو بعد کے علماء نے تابعین کے زمانے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو الگ محفوظ کرنے کی کوششیں کی گئی، نبی کی سیرت کو۔ اس زمانے میں پہلی دوسری صدی میں ہی کتابیں آنا شروع ہو گئی اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر۔ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ہر سال کئی کتابیں آتی اللہ کے نبی کی سیرت پر، ہر سال کئی کتابیں آتی ہیں۔ اب لوگ بول رہے ہیں ارے اب تو کتابوں کا دور ختم ہو گیا نا، اب سب موبائل کا دور ہے، پھر بھی کتابیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک قرآن مجید محفوظ ہے قیامت کی صبح تک، وہ کتاب کا اللہ تعالیٰ نظام چلائے گا، کیونکہ کتابی شکل میں ہی محفوظ ہے نا قرآن تو، اور وہ رہے گی محفوظ انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی رہے گی، تشریح بھی رہے گی، بھلے موبائل میں کتنے بھی آ جاؤ لیکن کتابیں تو چل رہی، پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے بھی اکابر علماء میں ایسے ایسے علماء، سیرت کی کتابیں لکھنے والے میرے دوستوں، ہر عالم کو معلوم ہے کہ بھائی سیرت کی اس سے پہلے، میرے سے پہلے کہ مولانا کتاب لکھ دی ہے، 10 سال پہلے ایک بڑے مولانا کتاب لکھے،
ان کے ہی زمانے کے ایک بڑے مولانا کتاب لکھی، ہر عالم کو معلوم، اس کے باوجود پھر کتاب لکھ رہے، پھر لکھ رہے۔ ایک مولانا 500 صفحے کی کتاب لکھے، دوسرے 600 کی لکھ رہے، اور ایک مولانا 800 صفحے کی لکھ رہے، کوئی 4 والیوم میں، کوئی 8 والیوم میں، کوئی 10 والیوم میں، کوئی 3 والیوم میں 700 صفحے کی کتاب۔ یعنی ہر عالم اپنے اپنے اعتبار سے لکھ رہا ہے۔ اگر ان کو پوچھا جائے تو ان کی کتابوں میں اس کا جواب ملے گا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے پچھلے والے عالم نے سیرت النبی کو مکمل نہیں کیا تھا، آپ کرنا چاہتے ہیں کیا مکمل، کہ آپ نبی کی پوری زندگی کو گھیر سکتے ہیں کیا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں میں بھی نہیں گھیر سکتا، انہوں بھی نہیں گھیرے، میں بھی نہیں گھیر سکتا۔ پھر آپ لکھ کیوں رہے ہیں جب وہ پہلے سے لکھ چکے ہیں؟ تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نبی کی سیرت 500 صفحے لکھ کر بھی یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی سیرت کا حق تو ادا ہی نہیں ہوا۔ 800 صفحے لکھنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ 1000 صفحے لکھنے والا بھی کہتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں میں یہ سیرت کی کتاب لکھ کر یہ نہیں چاہتا کہ نبی کی سیرت مکمل کر دوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی نبی کی سیرت پر لکھنے والوں کو انعام دینے کے لیے کھڑا کرے گا تو میرا بھی شمار اس میں ہو جائے گا۔ بس یہ مقصد کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں۔ اتنی کتابیں میرے دوستوں دنیا میں کوئی نہ لکھا، نہ قیامت کی صبح تک لکھ سکتا ہے جتنے نبی کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی۔